بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن تو صحباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں QC1، سبق نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ سورہ فاتح کے ابتدائی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند بہترین صفات کا ہم سمجھ چکے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی 2 آیات آج پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب کیا پڑھیں گے ہم؟ بدلے کے دن کا مالک صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال کو جانچ لیں۔ جب ہم اچھے اعمال کریں گے یا برے اعمال کریں گے تو اس کا کیا ملے گا؟ ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو اس کے اندر اب آ رہا ہے بدلے کا دن آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سارا سال پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں۔ ہم نے اسکول کالج یونیورسٹی کا رزلٹ کا دن بھی آتا ہے اور اپنی محنت کا ہم پھل پا لیتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ اللہ نے انسانوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھی ہیں، لہٰذا غلطیاں ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتی ہیں، مگر بدلے یعنی قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے معاملات کا فیصلہ صرف اور صرف ایک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہوگا، وہی اس دن کا مالک ہے، لہٰذا درست اور منصفانہ بدلہ دیا جائے گا۔ آج کی آیات میں ہم یہ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی اب چیٹ باکس میں تھوڑا سا آپ نے جی سکرین اب چینج ہوگی نا، وہ تو میں تھوڑا سا لبے لباب بتا دیتا ہوں پچھلا اور آگے نا، تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی جی آگے چیٹ باکس میں ذرا کائنڈلی بتائیں آپ نے سبق پڑھا نہیں پڑھا؟ کچھ پچھلے اسباق اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، کس سے گرامر سیکھتے ہیں ہم؟ جی ABC میں سے بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، صرف TPI کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے ہم گرامر سیکھتے ہیں، اور عربی بول چال کے ذریعے۔ ترجمہ کیا جی؟ الحمدللہ، جس میں 2 میننگز آپ نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ کون کون سے؟ B اور C بالکل ٹھیک ہے، تمام شکر اور تمام تعریفیں، بالکل جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الرجیم ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ C دودھ کارا ہوا، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے۔ جی نیکسٹ ہے وَهُوَ اللَّهُ۔ اب ہوا کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور کوئی پتہ چل گیا، اور ہوتا ہے وہ، یہ ہوا کا اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا آپ کو پتہ ہے اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا اے بالکل ٹھیک لکھا آپ لوگوں نے۔ جی آج کا سبق میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، 4 اور 5 انشاءاللہ آیات پڑھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم پڑھیں گے، گرامر کے اندر ضمائر متصلہ، یعنی کسی کے ساتھ یہ جڑ کر آتے ہیں۔ نکات تعلیم و شوق بڑا زبردست ہے۔ اس سبق میں ہم آج کے سبق میں صرف اور صرف 6 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 3450 بار آئے ہیں، یعنی کہ 3451 ٹائمز قرآن کے اندر آئے ہیں۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نے ٹوٹل 6 الفاظ سیکھنے ہیں، اور دیکھیں کتنی دفعہ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم سبق نمبر 3 ختم کر لیں گے ابھی 1 گھنٹے کے اندر تو ہم ٹوٹل 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 12,089 بار آئے ہوئے ہیں جی۔ دیکھیں ہماری بار یہ بیٹری کتنی تیزی سے اوپر بڑھ رہی ہے۔
اس کورس کے اندر ہم نے 232 الفاظ سیکھنے اور 41,000 الفاظ قرآن پاک کے اندر آئیں گے. الحمدللہ ذرا شوق کے ساتھ سیکھیے گا. تعوذ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بتا چکا ہوں. یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر 9,000 بار آئے الحمدللہ. جی اب پہلے یہ آیات کو سورہ فاتحہ کو ہم سنتے ہیں, ذرا غور کے ساتھ سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. جی مالک یوم الدین. مالک کیا جی؟ مالک ہے. یوم کیا ہوتا ہے جی؟ دن. الدین بدلے کا. دین کے ہم 2 میننگز دیکھیں گے. مالک یہ ہم اردو کے اندر بھی پڑھتے ہیں. مالک مالک. اچھا یوم. یوم بھی ہم اکثر اردو کے اندر بولتے ہیں, جیسے یوم آخرت, یوم عید. ٹھیک ہے. یوم کی جمع کیا ہوتے ہیں جی؟ ایام. یوم کی جمع کیا ہوگی؟ ایام. یہ 405 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں. یوم اور ایام جو الفاظ ہیں 405 مرتبہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں. دین. دین کے 2 میننگز. ایک کیا؟ بدلے, بدلا, اور دوسرا کیا؟ نظام زندگی, یعنی کیا؟ دین اسلام. تو یہ 92 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. تو اس تصور, احساس یعنی کہ مطالعے کو غور کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں. مالک یوم الدین, اس سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ دین کے کتنے میننگز ہیں؟ 2. کتنے میننگز ہیں؟ 2. یہ ذہن میں رکھیے گا. دین, یہ لفظ ہے دین. دین کے 2 میننگز. یعنی ایک کیا جی؟ بدلہ, یعنی اچھے مال کا اچھا بدلہ, برے مال کا برا بدلہ. اور دوسرا کیا جی؟ زندگی گزارنے کا طریقہ, یعنی کہ اسلام نے ہمیں کیسے بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. یہ میری آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دین کے 2 میننگز ہیں, یعنی کہ بدلہ یعنی اچھے مال کا اچھا بدلہ, برے مال کا برا بدلہ, اور زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ ذہن کے اندر رکھیے, جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک یعنی کہ اونر ہوگا, اور اس کی حکومت ہوگی, اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے, مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. اس دن کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہوگا. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے, یہ اچھا ہے, کون سا کام کرنا ہے برا ہے. مثلا چوری کرنا بری بات ہے, ٹھیک ہے جی, کو ڈاکہ ڈالنا بری بات ہے, کسی کا دل دکھانا یا کسی کو دل آزاری وغیرہ کرنا بری بات ہے. ٹھیک ہے جی. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے اچھے کام اس کے اندر سے ہیں, اچھے کام ہیں. تو ہمیں کیا جی, ہم نے کیا کرنے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہے وہ ہم نے کرنی. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کے بعد اللہ نے اجازت دی ہوگی. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا, بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. اتنا بھیانک کہ آدمی اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, ہم کہتے رہتے ہیں جی میرا بیٹا, یہ ہے جی میری بیٹی ہے, میرے بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میری بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اس دن انسان کو کسی کی وہ نہیں ہوگی. وہ ایسا بھیانک دن ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ کوئی بیوی بچوں میں ہوگے, بہن بھائی, باپ اور ماں کو دیکھ کر باتیں گے. بس ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہو, اپنی. اس آیات کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا دے گا. ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. وہ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے, ہمیں کسی برے کام کی سزا نہ مل جائے. لیکن کیا ہے جی, اللہ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, تو اچھے کی امید ہم نے ضرور رکھنی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا سال جناب جو غلط کام کرتے رہو اور اینڈ میں کہہ جی ہمیں وہ مل جائے گا. کوشش کریں جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے کام کریں, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ سب اعمال کو اچھے طریقے سے کریں.
تو باقی رحم کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا, صرف اپنی رحمت سے ہم اسی سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں, تو امید ہے کو ضرور ضرور قبول کرے گا. تو عادت نمبر ہم 6 پڑھ چکے ہیں. 7ویں عادت کیا ہے جی؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے, اور بیکار کاموں میں وقت کا ضیاع نہ کیا جائے, وقت کو ضائع نہیں کیا جائے. مثلا انٹرنیٹ پہ, موبائل پہ کام کا وقت کو ضائع کرنا, اور بہت سے کام ہیں جس میں آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں. اسی طرح کا یہ موبائل ہے, اس کے اوپر جو کلاس لے رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسی موبائل پہ آپ اچھی اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کی ویڈیو اسی موبائل پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جاتی ہے, وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں, کام کرنے کے دوران اس کو ویڈیو کو آن رکھیں, سنیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. مالک یوم الدین, مالک ہے دن کا کون سے بدلے کا. علم سکھائیے, جہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ خود سے پڑھیے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ, تاکہ آپ جب اپنی زبان سے ریپیٹ کریں گے تو تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, آپ کو یاد رہتا ہے. 30 سیکنڈ آپ کے ہیں جس کو پڑھ لیجیے آپ. ابھی انہی 3 الفاظ میں سے, اسی آیت میں سے اب سوال آئیں گے. وہ دیکھ لیجیے. یوم, یوم کا کیا مطلب ہے؟ ذرا چیٹ باکس میں سب کوشش کیجئے لکھنے کی, کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے, غلط ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا ہو جائے گا, کون سا آپ کو نمبر مل رہا ہے, ایٹ لیسٹ آپ لکھیں گے تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا. اگر آپ لکھیں گے نہیں, آپ ویسے ہی سوچ لیں گے تو پھر اسے. بالکل ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ کافی لوگوں نے لکھا ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. دن, یوم, دن. دین کے 2 میننگس ابھی میں نے بتائے ہیں. 2 میننگس کون کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا جی, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. بی, بالکل ٹھیک ہے جی, بی. جی, مالک یوم الدین کی روشنی میں ہم نے کون سی عادت سیکھی ہے جی؟ ابھی ایک عادت سیکھی ہے ہم نے. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی, سی. ہر چیز کا پلان بناتے آخرت کو کیا رکھنا ہے ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اب تھوڑی دیر رک جائیں, اب ہم نیکسٹ آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, اپنی طرف اشارہ. یہ انشاءاللہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. یہ نیکسٹ جب ہم آئیں گے تو یہ ضرور پڑھیں گے ہم, تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم. و ایاک, اور تجھی سے, نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک, یہ کا جو ہے لگ سے نہیں آتا, ساتھ مل کر آتا ہے. ایاک کیا جی, تیری ہی. کا یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تم, تیرا, یہ سامنے جو اشارہ ہے اس کا یہ والا انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھ لیں گے. تیری جب جملے کے شروع میں کا ہے تو اس کا تکیہ ہے, کیونکہ کاف اکیلا نہیں آتا. نعبد عبادت, عابد معبود, یہ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دعوت, نصیحت, جہاد, یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا, علم حاصل کرنا, کمانا, دوسروں کی خدمت کرنا. مگر سب سے پہلے نماز. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا, اور اس کے اندر نیت بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. وَإِيَّاكَ, اور تیری ہی. ٹھیک ہے, تو تیری یا تجھ, یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے ہم تیری, آپ کہہ لیتے ہیں سامنے اگر کوئی ہو تو. وَإِيَّاكَ, تجھ ہی سے, کیونکہ اگر میننگز آ رہے ہیں نستعین, مدد چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے میننگز ایک جیسے ہی, تھوڑی سی اردو ٹرانسلیشن وہ آ جاتی ہے. واؤ کا ہم پڑھ چکے ہیں, اگر شروع میں آئے واؤ اور فا, اکثر الفاظ کے شروع میں آتے ہیں وہ اور
واپس. نستعین ہم اردو میں اکثر کہتے ہیں استعانت، اعانت، اون، تعاون، معاون، یہ اس طرح کے ملتے جلتے کافی الفاظ ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیا جی ہم مدد چاہتے ہیں. نہ اگر شروع میں آ جائے نہ تو اس کا مطلب ہوگا ہم، اپنی طرف اشارہ آ جائے گا. یہ مضارع کی ایک نشانی ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کو. دیکھو دونوں میں نہ آیا تو اس کا مطلب کیا ہے جی ہم. آج ہم انشاءاللہ اس کا نحنو بھی دیکھیں گے، اس میں بھی ہم آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ جو ہے یہ مضارع کی نشانی، انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے. جو کورس کر چکے ہیں ان کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا. جی ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم تصور احساس کے ساتھ ہم مطالعہ غور پہ فکر کرتے ہیں. اس سے کیا اسباق ملتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی کیا کریں، بندگی کریں، یعنی کیا کریں، عبادت کریں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کس لیے اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے. عبادت کیا جی، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف کیا ہے جی بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی کیا ہے جی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب کی سب کیا ہیں، عبادات ہیں، عبادت ہیں. ان میں سب سے زیادہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور وہ کیا ہے جی دین کو گرا دیتا ہے. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں نماز پڑھیں. الحمدللہ آپ نے نماز کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. جب آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ سرور آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا جی کتنی خوشو پیدا ہوگا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ فاتح جب کمپلیٹ کریں گے تو اس کے اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ آگے سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. بڑے خوبصورت جواب ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کلاس میں پڑھیں گے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کرنے میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے. تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے کیا ہو جائے پسند آ جائے. تو اس سے 8 نمبر عادت کیا سیکھیں گے جی، ہم ہر کام میں نیت ہو کس کی، عبادت کی. دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو کیا چاہیے، عبادت چاہیے. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کے آگے اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. تو 9 نمبر عادت کیا ہے جی، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا. نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے تیسرے کورس کے اندر بہت زیادہ دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اس میں بھی ہم 4 دعائیں آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جی ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اچھا اس کے اندر ہم نے کتنی 3 عادات کی ہیں. پیچھے ہم نے 6 سیکھ چکے ہیں، ایسے 7، 8 اور 9 عادات. کون سی پہلی جی، آخرت کو سامنے رکھ کر ہر دن کا پلان بنانا ہے آپ نے. اور دوسری کیا مطلب 9ویں کہہ لیں آج کے سبق کی دوسری، ہر کام میں عبادت کی نیت کرنی ہے. اور آخری کیا جی، ہر کام میں ہم نے کیا جی صرف اور صرف اس اللہ سے مدد مانگنی ہے. عبادت اور مدد. جی ذرا چیٹ باکس میں ذرا لکھیے. جی ابھی تک چیٹ باکس میں صرف ایک جواب آیا جی، اے نعبدو. ٹھیک ہے جی، ہم عبادت کرتے ہیں
یہاں لکھا ہوا ہے ایک سے زائد جواب، تو یہ زیادہ جواب ہیں، اس کا ڈی بھی ساتھ میں آئے گا، ہم عبادت کریں گے۔ اصل میں مضارع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتے ہیں بھی، اور ماضی اس کی حال کی بھی بات ہوتی ہے اور مستقبل کی بات ہوتی ہے۔ اعوذ میں جیسے میں نے پڑھا تھا، اس میں بھی یہ دو میننگز ہے، ٹھیک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ آپ نے پڑھا یہی ہے۔ یا کا اے بی سی ڈی میں سے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لکھا جی سی۔ آگے جی نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد مانگیں گے، وہی بالکل ٹھیک بھی جی، ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے، کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد، عبادت صدقہ اطاعت ان میں سے کوئی نہیں، تو یقیناً کیا ہے جی اے عبادت، اطاعت، عبادت اور اطاعت۔ ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت میں نے ابھی بتائی آپ کو، ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت، ہر چیز میں اللہ کی مدد، جی ہر اچھے کام میں کیا کرنی ہے جی؟ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر چیز میں کیا جی؟ اللہ کی مدد مانگنا، یہ ملتے جلتے ہیں، اسی طرح کا کوئز میں بھی آتے ہیں۔ ہر چیز میں کیا کرنا جی؟ ہم نے اللہ کی مدد، ٹھیک ہے جی۔ ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، 3 عادات ہم نے آج سیکھی ہیں، کون کون سی؟ آخرت کو سامنے رکھ کر ہر دن کا پلان، ہر کام میں عبادت کی نیت، ہر کام میں اللہ کی مدد، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، لیسن اے یعنی کہ قرآن پارٹ۔ اب ہم پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ یعنی کہ 3B، جس کے اندر ہم گرامر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں دوبارہ بتا دوں، آپ کو رجسٹریشن لنک بھجوایا جائے گا، اس کے اندر جو آپ نام لکھیں گے اسی کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا۔ ہوم ورک کے اندر آپ نے اگر نام چینج کیا، سپیلنگ چینج کیے، کیپٹل سے استعمال کیا، تو وہ ایک الگ سے بن جائے گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نام آپ رجسٹرڈ کریں، کیپٹل میں بے شک سارے لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ لیٹر اس میں کیپٹل لکھ لیں، باقی سمال لکھ لیں۔ سیکنڈ نام کا بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، تھرڈ اگر کسی کا ہے تو اس کو بھی ذرا کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اچھے طریقے سے اس کو کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، PDF سلائیڈز دیکھ لیجئے گا، بکس آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بکس آپ کو اس کے اندر واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دی، اگر کسی کو نہیں ملی مجھے پرسنل میں بتا دیں، میں اس کو دوبارہ سینڈ کر دوں گا۔ ورک بک کرنا مینڈیٹری ہے، اس کے 15 نمبر ہیں، یا اس کا پرنٹ نکلوا لیں یا یہ بکس منگوا لیں، یہ لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا ساتھ، آپ نے اس کے اندر جواب لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں ورک بک، اس کے 15 نمبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کو ہوم ورک بھجوائے جائیں گے اس کا 30-35 کا ہوگا، ٹوٹل کریں گے تو اس کی ویٹیج بھی 15 کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ PDF سلائیڈ سے دیکھیں، بک سے دیکھیں، کسی سے مدد لیں، یہ جو ویڈیو آپ کو بھجوائی جاتی ہے اس کو سن لیں، بار بار سن لیں، دیکھیں کہاں پہ اس کا جواب ہوگا، تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ کر پڑھ کر جہاں مرضی سے اس کو آپ کریں گے، وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا جی۔ کوئز میں نے ابھی تک بھجوایا نہیں ہے، پچھلے اسباق میں انشاءاللہ ایک دن پہلے رجسٹریشن انشاءاللہ بھجوائیں گے، پھر ایک دن ہوم ورک پچھلا بھجوائیں گے، دونوں 2 دن کا ایک ہوم ورک ہوگا، 2 اور 3 اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑا ذرا کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، انتا کی جمع کیا ہوگی؟ ABCD میں سے جزاک اللہ جی، سی۔ اچھا، اسی طریقے سے ہوگا، اب یہ جیسے سوال لکھا ہوا ہے نا اوپر، جو کوئز ہوگا آپ کا یا ہوم ورک ہوگا نا، وہ اسی طریقے سے لکھا ہوگا انتا کی جمع، اور یہ 4 آپشن ہوں گے، جیسے یہ سی ہے، سی کے اوپر آپ موبائل سے ٹیپ کریں گے تو وہ خالی خانہ سا ہوگا، وہ فل ہو جائے گا، وہ آپ کے پھر اس کے بعد سبمٹ کریں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، تو آپ کو بھی پتا، بعد میں آپ کو پتا چلے گا، ویو سکور کریں گے، آپ کو سکور بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، جو غلط کیے ہوں گے وہ بھی آپ کو پتا چل جائیں گے، جو درست ہوں گے وہ بھی پتا چل جائیں گے جی۔ بالکل ٹھیک لکھ رہے جی، انتا کی جمع کیا جی؟ انتم۔ ایک ہی کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک ہی کتاب، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، کتابن، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہوا کی جمع کیا ہے؟ ہوا، یہ والا ہوا، اشارہ ہوا،
की जमा क्या है? बिल्कुल ठीक है जी, हुम, हुआ हुम, हुआ हुम। जी आगे चलते हैं हम जी। आज, आज का सबक हमने पढ़ा जी उसका, उनका, हु, हुम, का, ये, कुम वगैरह ना। ये का देख रहे हैं जो मैं आज बात कर रही या का, ये इसके देखे साथ जुड़कर इस तरह को जुड़ कर आएंगे। अस्मा भी इनके साथ जुड़कर आ जा सकते हैं, हरफ भी, हरूफ भी इनके साथ जुड़कर आ सकते हैं, फेल भी इनके साथ जुड़कर आ सकते हैं। तो आज हम इसको अस्मा पढ़ रहे तो इसम इसके साथ में लाएंगे और इसको जोड़कर आपको बताएंगे। टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरे वजूद का इस्तेमाल। देखिए आपको शक्ल नजर आ रही है, इसके अंदर लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, पहले क्या करना, देखना है, फिर सोचना है, फिर सुनना है जी। बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है जी। तो ये ग्रामर क्या जी, टीपीआई सबसे पहले हम कहते हैं तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। जी जरा चैट बॉक्स अपना, सॉरी, हैंड रेज कीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। जी जी, हानिया तनवीर, जी मेरी बहन हानिया तनवीर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नईम कौसर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। जी जज़ाकल्लाह। जी जरा काइंडली प्लीज इशारे जरूर कीजिएगा। ठीक है, इशारे आपने जरूर करने हैं। ये देखें, इसम की निशानियां हम पढ़ रहे थे। अल लगा होता है, दो जबर, दो पेश, दो जबर, दो जेर होंगी। जमा बनाने के लिए वाव नून या नून लगा होगा। जी ये हम टेबल काफी रिवाइज कर सके हैं, इसको दो तीन लोग रिवाइज कर लें। जी अस्मा अमानुल्लाह, जरा हैंड रेज रखें, ज्यादा लोगों से इंशाल्लाह करवा लेंगे इसको, 3 लोगों से करवाते हैं। जी अस्मा अमानुल्लाह, अनम्यूट करें। अस्मा अमानुल्लाह। जी सिस्टर सबाहत। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जी सिस्टर नईम कौसर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। जी हानिया तनवीर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ठीक हो गया जी। मोइज शाह, ब्रदर मोइज शाह, हैंड रेज रखिए। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। कल आप एबसेंट थे, मोइज शाह। जी इसम, किसी का नाम। यहाँ पे मुझे काफी लोगों के नाम नजर आ रहे हैं। आपसे पूछा जा सका आपका इसम शरीफ क्या है। तो इसम क्या होता है जी, किसी का नाम, किसी जगह का नाम और सिर्फ। जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक वगैरह सारी क्या है जी, सिफ्त है। फेल हरफ इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। पहले हम इसम पढ़ रहे हैं। अल्फाज कलमे की 3 किस्में, इसम, फेल, हरफ। ये आपको पता होना चाहिए। इसम को हम पढ़ रहे हैं। इसम की निशानी क्या है, शुरू में अल लगा होगा, दो पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, दो जबर, दो जेर आ सकती हैं। वाव नून, या नून, अलिफ ता और गोलता इसमें आ सकता है। वाव नून जो है ये फेल में भी आता है, ये आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा जी। ये हमें पता है। इसम मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। जी जमा बनाने का हमने कायदा बनाया था, जमा सालम। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं जी, मुस्लिमुन से अल लगाना है हमने। मुस्लिमुन अल मुस्लिमुन लग जाएगा तो एक पेश आ जाएगा। मोमिनुन अल मोमिनुन, सालेहुन अस सालेहुन, काफिरुन अल काफिरुन, मुशरिकुन अल मुशरिकुन। जी सिस्टर सबाहत, सिस्टर सबाहत अगर मुझे सुन रही हैं तो इसको रिवाइज कर दें। जी मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिर, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह। जी परवीन अख्तर। मुस्लिमुन अल मुस्लिमून, मोमिनुन अल मोमिनून, सालिहुन
الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ جی. یہ تھا پچھلا سبق جو ہم نے ریوائز کر لیا سارا. آج کا سبق میں ہم نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، یہ ورڈ پر ہم نے سیکھے تھے. اب ہم کہیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا. یہ الفاظ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ، یعنی یہ جڑ کر آتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پہ کوئی ورڈ آئے گا، اس کے ساتھ جڑ کے آئے گا. یہاں پہ جڑے گا کوئی چیز آ کر اس سے جڑے گی. اگر ہم اس کو خالی کہتے ہیں تو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی معیشہ صاحب آپ اس کو ریوائز کر دیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی سسٹر پروین آپ بھی اس کو ریوائز کریں ذرا. اس کا کہنا ہے، اس کا، ان کا غائب ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا، ان سب کا، ان سب کا، ان سب کا. آپ کا، ان سب کا. یہ میرا، تم آپ سب کا، نحن نہ ہمارا، نہ نہ ہمارا. ٹھیک ہے جی. اب یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو قرآن پاک کے اندر کیسے آتا ہے. ہر لائن کے اندر آپ کو ایک ورڈ لازمی ملے گا، کسی میں دو بھی ملیں گے. جیسے دیکھیں الحمدللہ الذی انزلنا علی عبدہ، ہو یا ہی، یہ دیکھیں شروع میں لگا ہوا عبدہ. اس طرح یہ دیکھیں لہو، یہ دیکھیں لدن ہو، یہ دیکھیں لہم. اس طریقے سے آپ کو قرآن پاک کے اندر ملیں گے. آپ اس کی اسائنمنٹ کے طور پہ لیں، قرآن پاک کھولیں، کوئی صفحہ نکال لیں قرآن پاک کے اندر سے، تو آپ اس کو نشان لگا لیں، ہائی لائٹ کر لیں کہ اچھا یہ والے آئے ہوئے اس کے اندر. تو اس سے کیا ہوگی، آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی اور اس کے آپ کو میننگز بھی آ جائیں گے. جی ان کو ٹی پی آئی طریقے سے پورے شوق سے انشاءاللہ سیکھیں گے ملا کر. کیسے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب کیا ہے؟ پالنے والا. یہ 732 بار قرآن پاک میں آیا ہوگا. اب اس رب کو ہم سب کے ساتھ ملائیں گے، ہو، ہم کا، یہ، ہم، نہ. ہم اس کو کہیں گے رب ہو، یہ اشارہ، اس کا رب. رب ہم، ان سب کا رب. غائب ہے، ان کا کہنا ہے، اس کا کہنا ہے. کیوں؟ دیوار کے پاس دور ہے. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب. رب کا آپ کا رب، آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب، یعنی تم سب کا رب. ربنا ہمارا رب. اسی طرح اشارے آپ نے کرنے. جی ہینڈ ریز کیے ہوئے جی. معیشہ نے میرے کر دیا. جی سسٹر نرگس، سسٹر نرگس. جی ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب. کا، ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ. جی ہانیہ تنویر. ربوہا اس کا رب، ربو ربو ان کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. آپ اشارے کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی؟ جی اچھا پہلا مجھے بتائیں، پہلا ورڈ کیا ہے اس میں؟ ربو اس کا رب. جی نعیم کو سر. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ، ماشاء اللہ سسٹر. جی منیبہ سمین.
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी अस्मा अमानुल्लाह। रब्बुहु इस उसका रब, रब्बुहुम हम इन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा नहीं 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 नहीं, आखिरी बताएं क्या है। रब्बुना हमारा रब। रब्बुना हमारा रब। रब्बाना का मीनिंग्स और होता है, रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब। रब्बाना का मीनिंग्स इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रब्बुना हमारा रब, तो जेर जबर से बड़ा फर्क पड़ जाता है, जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको रब्बुहु रब्बुहुम, जब इसके साथ हम ही भी कह लेते हैं, ही भी आ सकता है, रब्बु ही रब्बुहिम, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल होगा, तो आपके ज़हन में होना चाहिए जी। इसके हम करेंगे अरबी बोलचाल। क्या करेंगे? अरबी बोलचाल। मन, मन का मतलब होता है कौन, और ये कब्र के अंदर पूछा जाएगा मन रब्बुहुम, मन रब्बु का आपका रब कौन है। ये आगे आता है तो फिर मैं बताता हूँ, ये नहीं, ठीक है जी। इसको पहले मैं एक दफा आपको तर्जुमे के साथ बताता हूँ, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है। तो आगे से क्या जवाब देगा? रब्बुहुल्लाह। क्या जवाब आएगा? रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का, कब्र के अंदर पूछा जाएगा आपसे, मन रब्बु का आपका रब कौन है, तो हम क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? क्या जवाब? रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। हम सबका रब कौन है? अल्लाह है जी। वकास साहब हैं जी, ब्रदर वकास और मोइस शाह, एक सवाल करे एक जवाब दे दें। मोइस शाह साहब अनम्यूट करें, मोइस शाह साहब अनम्यूट करें जी सर। जी। सवाल करें मोइस शाह साहब, अनम्यूट, फिर आपने म्यूट कर लिया। मन रब्बुहुम, वकास साहब जवाब दे दें, वकास साहब जवाब दे दें आप। चले मोइस साहब, चले, वो पता नहीं गायब हो गए जी। यहाँ पे हमारी सिस्टर नईम कोसर असमान अस्माउल्लाह, आप दोनों दे दें। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियुल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनुल्लाह, जज़ाकल्लाह रब्बुनल्लाह। जी। ये एक बड़ा लंबा सा नंबर लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्या कहूँ? ये मेरी बहन है, भाई है, कौन है? आई डोंट नो। अब मैं इनको क्या, किस नाम से पुकारूं? क्या आप इसका जवाब दें? उन्होंने इतना बड़ा लिखा हुआ है, कोई पता नहीं 1HL50 क्या है क्या नहीं है जी। सिस्टर सबाहत और मुनीबा समीन, आप दोनों सवाल जवाब कर लें। सबाहत और मुनीबा। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम। रब्बुनल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। जी जरा म्यूट करके जरा चैट बॉक्स में लिखें, अब आपकी बारी है जी। हुम काना किस लफ्ज से जुड़कर कुरान में आए हैं? कितनी दफा? तकरीबन हर, जी बिल्कुल ठीक है जी। बी, तकरीबन हर सत्र में आपको ये मिलेगा। अस्माइहिम, क्या जवाब होगा? अस्माइहिम, बिल्कुल ठीक है जी, उन सब के नाम। रसूलकुम, ये था रसूलकुम या रसूलकुम, क्या जी? कुम अपनी तरफ इशारा आ जाएगा ना, तुम्हारा रसूल, यानी कि ज्यादा का, उन सबका,
ہمارا رب کی عربی کیا ہوگی؟ ہمارا، ہمارا یا ہم سب کا؟ ہمارا یا ہم سب کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، ربنا، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ اب اگلا ورڈ آ رہا ہے جی دین۔ دین کا مطلب آپ کو پتہ ہے، دین اسلام آج بھی ہم نے پڑھا۔ دین ہو اس کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دین کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ جی بہت تھوڑے ہینڈ ریز ہے، بہت ہی کم ہے جی۔ بردر معیشہ آپ ریوائز کریں ذرا لاؤڈلی۔ دین ہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر نعیم کوثر، جتنا آپ ریوائز کریں گے اتنا ہی آپ کو پکا ہوتا جائے گا، اور وہی بہت زیادہ نمبر لیتے ہیں۔ دین ہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ جی سسٹر نرگس، دینو ہو اس کا دینو دین، ہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ جزاک اللہ جی۔ بردر آئیں جی محسن اختر، اس کے بعد ذکاء اللہ، پہلے بردر محسن۔ دینو ہو اس کا دین، دینو ہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینو کم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ جی بردر ذکاء اللہ۔ مائی ڈیئر بردر ذکاء اللہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو آپ ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کو پوچھا جا رہا ہے، آپ انمیوٹ نہیں کر رہے۔ جی بردر ذکاء اللہ۔ جی چلیں یہ آگے جی عربی بول چال۔ ماں کا مطلب میننگز، ڈفرنٹ میننگز ماں کے آئیں گے، اس کا میننگز یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا۔ ماں کا مطلب کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا۔ اب اس کے ساتھ ہم یہی ملائیں گے ماں دینو کا، یہ پھر وہی سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا، ماں دینو کا آپ کا دین کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو بردر تھے میں کہتا چلو ان سے بھی یہ ریوائز کرواتے ہیں ہم لوگ۔ جی کوئی دو بردر آئے نا میدان میں۔ جی چلیں جی یہ ریوائز کر لیں۔ سسٹر منیبہ اور پروین اختر، ایک سوال کر لے ایک جواب لے۔ پروین ما اختر، دینہو بیٹا ایک منٹ، پروین اختر انمیوٹ کریں۔ پروین اختر، چلیں ارمان فرید۔ سر دونوں میں نے پڑھنے؟ نہیں سسٹر پوچھتی ہیں، منیبہ بیٹا پوچھے۔ ما دینہو دینو اسلام، ما دینہم دینو مل اسلام، ما دینو کا دینی اسلام، ما دینکم دیننا اسلام۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر صفیہ فیصل اینڈ نرگس، سسٹر صفیہ اینڈ نرگس۔ ما دینو سسٹر صفیہ انمیوٹ کریں، دینہ سسٹر صفیہ الاسلام۔ ایک منٹ بہن، سسٹر صفیہ انمیوٹ کریں۔ جی آپ سوال کریں سسٹر نرگس۔ ما دینو دینہ الاسلام، ما دینہم دینہم الاسلام، ما دینو کا دینی الاسلام، ما دینکم دیننا الاسلام۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت اچھا ریوائز کروا دیا جی۔
تو یہ دیکھیں جی دوبارہ ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے ہم ملا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے 4 منٹ کے اندر یہ 8 الفاظ جو ہیں یہ سیکھے ہیں. جیسے کتاب کتاب، قلم قلم، ساعت گھڑی، جوالو موبائل. یہاں سے آپ کو پتہ چل جانی تھے جوال کس کو بولتے ہیں؟ موبائل کو. ساتھ کس سے بولتے ہیں؟ گھڑی کو. قلم قلم، کتاب کتاب، یہ دونوں تو ہم اردو کے اندر بھی بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ پورے کا پورا ٹیبل اس کا بن سکتا ہے. تو اگر کوئی پوچھے آپ سے کتابوں کا تو کتابی، قلموں کا قلمی، ساعتوں کا ساعتی، جوالوں کا جوالی. ٹھیک ہے، چلیے اس کو میرا خیال ہے کسی ایک سے ریوائز کر لیتے ہیں جس نے ابھی تک نہیں کیا. نے کیا صفیہ فیصل، پروین اختر. چلیں سسٹر آپ ہی کر دیں. صباحت کتابوں کا کتابی، اس طریقے سے. سسٹر صباحت نہیں ہے. سسٹر صوفیہ فیصل. جی، کتابوں کا کتابی، قلموں کا قلمی، ساعتوں کا ساعتی، جوالوں کا جوالی. جزاک اللہ. ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے جی، چیٹ باکس میں. جی دینہم، بالکل ٹھیک ہے جی. ان سب کا دین، دینہم ان سب کا دین. ٹھیک ہے جی. آگے جی ماں کتابوں کا. جی بردر محسن ماشاءاللہ، نعیم کو سر، یہ اتنے ایک دم سے نام آ جاتے. کتابی القرآن. سی من رسولکم، رسولکم کے کیا ہوگا؟ رسولنا. ٹھیک ہے جی. رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. سی ما دینہم، یہ والا ہم کا جواب ہم سے آتا ہے، ہو کا ہو سے، ہم کا ہم سے. دینہم اسلام، دینہم اسلام، یہ دینہم الاسلام بھی ہو سکتا ہے. جی من رب کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے، جواب دیں چیٹ باکس میں. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک جی، آپ لوگ تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. ربی اللہ، من ربو کا ربی اللہ. جی ما دینو کا، پھر یہ آپ کی طرف اشارہ ہے. ما دینو کا، کیا ہے دین آپ کا؟ ماشاءاللہ جی بالکل. سی دینی الاسلام. ما دینو کا دینی الاسلام، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. ایکٹیو کلاس ہے جی. چلے ٹھیک ہو گیا جی. آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا. اب ہم نے کل دماغ کی بات کر رہے تھے، دماغ کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہمارا جو دماغ اس کی کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات میں کھو جاتی ہے. چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس کو کیا جی بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. ایک لفظ ہے جی فیل. فیل، اب ہمیں فیل کا میننگز نہیں پتا. جتنی بجلیاں چمکائیں گے آپ لوگ اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنی جلدی اس کا میننگ یاد ہوگا. ہم کہتے ہیں جی طریقہ اس کا ہے جی کانٹیکس. اس کا کیا ہے جی؟ اس کی ساؤنڈ بہت ہیوی ہے. پروننسیشن، سپیلنگ، سپیل اس کے یہ ہیں. شیپ اس کی بڑی ہیوی سی ہے. ٹھیک ہے. ایموشنز، سٹوری، اس کے اوپر ایک سٹوری لکھی جا چکی ہے. ہم کہیں گے جو اس کی سمیل بڑی گندی سے سمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. 100 ورڈز. تو یہ دیکھیں جی موومنٹ، ایکشن کس طریقے سے وہ چلتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. تو ہمیں کیا جب فوراً سے ذہن کے اندر آ جائے گا فیل کیا ہے جی؟ ہاتھی ہے. فیل کیا ہے؟ ہاتھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے سبق نمبر 3 ختم کر لیا ہے. ہم نے اس سبق کے اختتام پر 33 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 12,000 بار ہے. ہم نے سیکھنے کتنے ہیں؟ 232 الفاظ ٹوٹل. اس کورس کے اندر
232 الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 41,000 بار آئی ہیں قرآن پاک کے اندر. تو ہم نے 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں اور یہ 33 الفاظ قرآن پاک کے اندر 12,000. یہ دیکھیں بیٹری ہماری کتنی جلدی چارج ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا جی الحمدللہ. یہ روز یہ پھول تیسرے سبق پر اختتام پر آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا. اینڈ میں انشاءاللہ 20 پھولوں کا ایک گلدستہ آپ کے پاس ہوگا کمپلیٹ. تو اب میری ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویکیبلری کارڈ یہ بکس کے ساتھ ملتا ہے, شیٹ مل جاتی ہے, اس کو آپ ریوائز کرتے رہیے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ذہن میں رہے گا. تو یہ جتنی بھی ٹوٹل ہم پڑھ رہے ہیں گرامر پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. ان کو کوشش کیجئے کوئی ایک صفحہ لے لیجئے, اس کو جو دیکھیے اس کے اوپر یہ الفاظ کتنے دفعہ ہیں ہو ہم کا یہ کم نا, تو اس سے آپ کی انشاءاللہ پریکٹس ہوگی. پھر یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو رجسٹریشن لنک بھجوایا جائے گا. آپ نے نام اس کے اندر صحیح لکھنا ہے, اسی نام سے آپ نے آگے ہوم ورک کرنا ہے, کوئزز کرنے ہیں, اسی نام سے آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں نے کہنا جی میں نے تو اس طریقے سے نام لکھا, یہ لکھا, ایک ہوم ورک اور نام سے دوسرا اور نام سے, تو گوگل کیا کرتا ہے اس کو سیپریٹ کر دیتا ہے. تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے, 2 تلاوت کے قرآن پاک سے دیکھ کر, 2 حفظ سے. جو آپ کو یاد ہے اس کو لیے 5 منٹ لازمی دن میں نکالیں. اسے کیا ہوگا, اسے آپ کی اچھی تیاری ہوگی, یاد رہے گی. کتاب پڑھیے, بک شیٹ پڑھیے, اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد اس کی آپ کو ویڈیو سلائڈ شیئر کی جاتی ہیں, PDF سلائڈ شیئر کی جاتی ہیں, بکس آپ کے پاس ہیں اس سے دیکھ کے پڑھیے, ایک ساتھی سے باتیں کیجیے اسی کورس کے متعلق, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا, اور دعا کرنی ہے ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں مجھے سیکھنے میں ہماری مدد فرما. آپ نے اس کلاس کو جاری رکھنا ہے, اس کورس کو جاری رکھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آپ کہیں گے جی ہم تو لیٹ ہو گئے, ہم نے بہت لیٹ کورس سٹارٹ کیا. یہ شیٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا, ٹیچر بننا ہے. آپ نے جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھانا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ. ایٹ دی اینڈ ٹریننگ بھی ملے گی ایز اے ایکٹیویٹیز ہماری ٹیم میں ہو. تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے والدین, اپنے بہن بھائی اور بچوں کو ضرور بتائیے, اور اپنے سے جڑے لوگوں, اپنے پیارے لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے, اور ہمیشہ موضوع وقت میں تلاش میں رہیے. یہ ہم سب کا کیا جی فرض ہے. اگر آپ کسی کو زبردستی تھوپنے کی کوشش کریں گے وہ کہیں گے جاؤ جاؤ اسلام یہ اپنے پاس ہی رکھو. کیوں, ہمیں جب اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے, تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے. جب بھی آپ پر شیطان آئے ہیوی ہو کہ جی آج تو مجھے 9 بجے مجھے کام ہے, تو آپ نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.